بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ ہم نے آپ کے ساتھ پرسوں پی ایس کا پیپر، پاکستان اسٹڈی کا پیپر جو ہے وہ شیئر کیا تھا، اس کے جو ہیں وہ لانگ کویسچن، امپورٹنٹ لانگ کویسچن آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان 10 شارٹ کویسچن میں سے فرسٹ ٹائم اور سیکنڈ ٹائم دونوں ٹائم کے اوپر ہی جو ہے وہی کویسچن پوچھے گئے جو ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم اردو کا جو آپ کا پرسوں پیپر ہوگا اس کے ریلیٹڈ امپورٹنٹس جو ہیں وہ کویسچن ڈسکس کریں گے، جس میں خلاصے، آپ کے مکالمے، خط اور بھی امپورٹنٹ کچھ چیزیں ہوں گی۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے خلاصوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے امپورٹنٹ جو آپ کے خلاصے ہیں، جو کہ میں نے سرچ کیے ہیں بورڈ کے 5 سالہ پیپر کے اندر، جو کہ بار بار تقریباً 13 سے 14 بار جو ہیں وہ رپیٹ ہوئے ہیں، وہ یہ والے خلاصے ہیں۔ تو سب سے پہلا خلاصہ، جو سب سے امپورٹنٹ خلاصہ ہے، وہ ہے کاہلی کا۔ تو بچوں، آپ نے کاہلی کا خلاصہ پلس اس کے ساتھ پنچایت کا خلاصہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، مرزا غالب کے عادات و خصائل کا خلاصہ اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، پلس آپ نے امتحان کا خلاصہ اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، اور 5واں خلاصہ جو آپ نے تیار کرنا ہے وہ ہے لہو اور کلیم، اور 6 نمبر پر قدر ایاز۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ آپ نے 6 خلاصے بہت اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں۔ ان سب میں سے جو سب سے امپورٹنٹ خلاصہ ہے وہ ہے آپ کا امتحان، لہو اور کلیم اور قدر ایاز۔ یہ 3 خلاصے میرے امپورٹنٹ فیورٹ ہیں، اور لیکن آپ نے پھر بھی اپنے آپ کو سیونگ کے لیے یہ 6 خلاصے اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں جی ہم نظم پورشن کی طرف۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے بچوں، آپ نے اچھے طریقے سے حمد اور نعت، اس کے خلاصے اور تشریح آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے۔ یہ یاد رکھنا، حمد اور نعت میں سے آپ کو پیپر لازمی آئے گا، یا تو خلاصہ، اگر خلاصہ نہیں تو تشریح، اور اس کے بھی بہت زیادہ چانسز ہے آپ کو خلاصہ اور تشریح دونوں ہی آ جائیں۔ تو آپ نے حمد اور نعت کو بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر جو ہم چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حصہ مکالمہ، کہ مکالمے جو ہیں وہ آپ نے کون کون سے تیار کرنے ہیں۔ تو یہ جو مکالمہ ہے، دکاندار اور خریدار کے درمیان مکالمہ لکھیں۔ یہ مکالمہ جو ہے وہ تقریباً بورڈ کے پیپروں میں، 5 سالہ پیپر میں تقریباً 12 بار، یعنی کہ سب سے زیادہ بار جو رپیٹ ہونے والا مکالمہ ہے وہ یہی ہے، دکاندار اور خریدار کے درمیان مکالمہ لکھیں۔ اور اس کے بعد باقی مکالمے دیکھتے ہیں۔ مکالمہ نمبر 2 ہے تاریخ پاکستان کے موضوع پر استاد اور شاگرد۔ یہ طلباء بھی آ سکتا ہے شاگرد کی جگہ پر، کہ استاد اور طلباء کے درمیان مکالمہ لکھیں کہ تاریخی پاکستان کے موضوع کے اوپر، کہ پاکستان کب بنا تھا، پاکستان کب بنا تھا، پاکستان سے پہلے جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت تھی یا انگریزوں کی حکومت تھی، یہ ساری تاریخ آپ نے جو ہے وہ اس میں مینشن کرنی ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو آپ کا مکالمہ ہے وہ ہے مریض اور طبیب کے درمیان مکالمہ، اور چوتھے نمبر پر آپ نے تیار کرنا ہے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تیسرا اور چوتھا مکالمہ سیم ہی ہے، طبیب یعنی کہ حکیم، نیم حکیم، اور پہلے جو مکالمہ ہے اس میں مریض اور طبیب یعنی کہ یہ حکیم جو ہوتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر جو مکالمہ ہے وہ ڈاکٹر اور مریض کے درمیان ہے۔ تو ان میں تھوڑا سا فرق ہے، دیکھا جائے تو یہ ایک ہی مکالمہ ہے، اگر آپ کو ایک مکالمہ تیار ہو جاتا ہے تو دوسرا آٹومیٹیکلی تیار ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر جو آپ نے مکالمہ تیار کرنا ہے وہ ہے درزی اور گاہک کے مابین مکالمہ۔ اور بچوں، اگر آپ مکالمہ لکھنا نہیں جانتے تو کومنٹ کریں، 10 منٹ میں آپ جو ہے وہ مکالمہ لکھنا سیکھ جائیں گے۔ مکالمہ آپ کسی بھی موضوع پر اگر آپ کو آ جائے تو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مکالمہ نہیں آتا تو کمنٹ سیکشن میں آ کر مجھے بتائیں، تو انشاءاللہ 10 منٹ کی ویڈیو میں آپ کا ایک مکالمہ لکھنا آپ کو سکھا دوں گا۔ اس کے بعد آئیں جی حصہ خط کے اوپر،
کہ کون کون سے ایسے لیٹر ہیں جو بورڈ کے اندر بہت بار رپیٹ ہوئے ہیں اور اس بار بھی ان کے آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو پہلے نمبر پر خط ہے وہ ہے والد کے نام خط لکھیں امتحان میں کامیابی کی اطلاع دینے کے لیے۔ جو لیٹر نمبر 2 ہے آپ کے پاس، چھوٹی بہن یا بھائی کے نام خط پڑھائی میں عدم دلچسپی، کہ آپ کا بھائی یا بہن جو ہے وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہی، آپ نے اسے خط لکھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو خط ہے وہ ہے بہن یا بھائی کے نام خط تاریخی امارات کی سیر، یعنی کہ آپ سیر کرنے کے لیے گئے ہیں اور اس کے موضوع پر آپ نے ڈسکس کرنی ہے، تو اس کا حال بتانا ہے کہ وہ سیر کیسی رہی آپ کی۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو آپ کا خط ہے وہ ہے روٹھے ہوئے دوست یا سہیلی کو منانے کے لیے خط لکھیں۔ تو یہ 4 آپ کے لیٹر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک لیٹر آپ کا اور ہے، وہ ہے جی بڑے بھائی کے نام خط خیریت نامہ تحریر کرنے کے لیے، لیٹر نمبر 5۔ اور اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کے جو چھٹے نمبر پر لیٹر ہے وہ ہے والدہ کے نام خط اپنی چھٹیوں کے پروگرام میں، یعنی کہ آپ نے چھٹیاں کس طرح گزارنی ہیں وہ والدہ کے نام جو ہے وہ آپ نے خط لکھنا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کو خط نہیں لکھنا آتا، خط کا پیٹرن کیا ہے، تو کس طرح خط کو شروع کیا جائے، کس طریقے سے اسے اینڈ کیا جائے، اگر آپ کو نہیں لکھنا آتا تو آپ کمنٹ میں بتائیں، آپ کو انشاءاللہ خط لکھنے کا پورا طریقہ سکھا دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اہم سوال، شعر اور ضرب المثل جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتائیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے ایک ویڈیو تیار ہو جائے گی، کون کون سے امپورٹنٹ کویسچن ہیں، کون سے شعر ہیں، کون سے سوالات ہیں جو بار بار پوچھے جاتے ہیں، ضرب المثل کون سی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلدی ہی شیئر کر دی جائے گی۔ اللہ حافظ۔